ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو اتنے چکر لگوا رہے تھے مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اس میں وہ بضد تھے سب سے پہلے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہیے، یہ نا یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، عدالت چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں مذاکرات کے بعد یہ ہو گیا نا کہ جی الگ سے ایک کورٹ نہیں بنے گا بلکہ آئینی بینچ بنے گا، درست؟ اس میں آپ کے ساتھ ایگری ہو گئے ہیں ہم۔ جب ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دینا ہے اور یہ طے کر لینا ہے تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ منصور علی شاہ صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ بھائی، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ یہ جو ترمیم ہے 26ویں، ہیلو، یہ کسی ایک شخص کو روکنے کی خاطر نہیں ہو رہی، جو پوئینی جج ہے، اور آئندہ سے یہ اصول اپلائی ہوا کریں۔ ویری فائن۔ اب آپ نے اپنا اوپینین بدلا، تو اس میں پہلے یہ کہا گیا، اب وہ یہ کہ بقول ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جی نہیں، اصول یہی رکھیں گے، لیکن غور کیا جا سکتا ہے سنجیدگی سے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوں، تو کہنے لگے آپ تک یہ اطلاع نہیں پہنچی، ٹھیک؟ میں نے کہا اچھا یار مجھ سے غلطی ہوگی، آئی ایم سوری، کیونکہ میں نے تو آپ نے اپنا اوپینین بدل لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ سیاسی اعتبار سے یہ بات درست کہہ رہے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ورنہ یہ کھے کھانے کی ضرورت کیا تھی، آج جو ہڑا ہوڑی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور جتنی جلدی میں یہ اس کو کرایا گیا ہے، کیا ضرورت تھی 25 سے پہلے سارا یہ سر توڑ کوشش کر کے یہ بھی امینڈمنٹ کرنے کی؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ بھئی ورنہ تو سیدھا جی پوئینی جج بن رہے تھے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی۔ اس کے بعد مجھے کسی صاحب نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید آپ نے بھی اپنے طور پر یہ تحقیق کی ہے، کہ جمعیت علماء اسلام کے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کلاس 3 ہے، اس میں تین رکنی پینل بھیجنے کا، ہاں، اس میں ایک جو پیرا ہے وہ انہوں نے لکھوایا ہی اس انداز میں تھا بقول ان کے کہ سوائے شاہ صاحب کے اور کسی کی گنجائش ہی نہ نکلے۔ اچھا، اس میں بھی کنفیوژن ہے، دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل، میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ نے اپینین کیوں بدلا، اب کہیں اور نکل گیا نا پوائنٹ لے کے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اگر 3 کا بینچ ہو اور آپ کی بات کے آپ کا مفروضہ میں ادھار لے لیتا ہوں کہ جسٹس یاہیا چیف جسٹس نامزد ہو جاتے ہیں، کمیٹی نامزد کر کے پرائم منسٹر کو اور صدر تک چلا جاتا ہے معاملہ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں فار ایگزامپل، دین واٹ نیکسٹ؟ تو اب یہ جو پیرا ہے اس کے مطابق تو جو وہ سینئر ترین ہے، نہیں، اس پیرے کو پڑھا یوں جا رہا ہے کہ provided that where the nominee under this clause declines a judge from the remaining judges۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ فرض کیا جا رہا تھا کہ یہ 3 نام آئے سینئر لوگوں کی آسانی انگریزی میں نام جی کہ جی منصور علی شاہ صاحب، جناب منیب اختر صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب۔ تو یہ فرض کر لیا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے، اور عطر من اللہ صاحب نے اور شاہ صاحب نے، ان تینوں نے تو مل کر اپنا لا فرم شروع کی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے منصور من اللہ آفریدی کہ وہ اپنے ساتھی اتنے پرانے کو چھوڑ کر، شاہ من اللہ آفریدی اس کا نام تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اتنے دیرینہ دوست کو چھوڑ کر صرف چیف جسٹس بننے کی خاطر، جبکہ ان کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہو ایز اے پوئینی جج، تو وہ لوگوں کے سامنے دوست مار کیوں نظر آئے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ انکار کر دیں۔ اب اس کو کامران مرتضیٰ صاحب کی انٹرپریٹیشن کے مطابق اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ اگر آپ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام ریکمینڈ کریں اور وہ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو یہ قبول کرنے کو آمادہ نہیں ہوں، تو پھر آپ کے پاس چونکہ لفظ ریمیننگ لکھا ہوا ہے، ریمیننگ سینئر موسٹ 3 ججز فرام دی ریمیننگ، اب ریمیننگ تک وہ بات کر کے تو بھی باقی تو پھر ریمیننگ 2 ہی رہ جاتے ہیں، منصور صاحب اور اپنا منیب صاحب۔ اس پہ پھر بھائی مجھے تو اتنی انگریزی نہیں آتی، ایک صاحب جن کو انگریزی آتی تھی اور لا بھی آتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیوقوف آدمی،
تجھے کیا پتا بیٹھ کے ٹی وی پہ ٹائی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ریمیننگ ججز امنگسٹ دی 3 موسٹ سینئر ججز شیل بی کنسیڈرڈ، یعنی ان کو غور ہوگا اور پھر ان میں سے نامینیٹ ہوں گے. مطلب پھر یہ پروسیس دوبارہ سے شروع ہوگا، کمیٹی کے پاس جائے گا. کمیٹی کے پاس نہیں جائے گا، تیسرے بندے کا نام آ جائے گا نا فوراً ہی. ہاں آ گیا. وہ اب امین الدین خان صاحب آ جائیں گے فار ایگزامپل، یہ مفروضہ ہے ناظرین.